پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت میں بھی کامیابی حاصل ہو رہی ہے. رات خبر آئی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے اور اس کا اعلان خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کیا. تو ظاہر شادیانے جو ہیں وہ اس پر بجائے جا رہے ہیں اور وزیر خزانہ جو ان کی ٹیم ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے اور ظاہر اس کا کریڈٹ حکومت کو ہی جاتا ہے. تو ایک طرف تو خوشخبریاں آ رہی ہیں پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ اس حکومت کے لیے, لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے لیے کچھ بری خبریں آ رہی ہیں. آج بھی 9 مئی کے 3 کیسز میں ہم نے دیکھا کہ 196 جو ملزمان تھے یا مجرمان کہہ لیجئے ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں, جس میں 6 رکن اسمبلی بھی شامل ہیں. اور ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ جی یہ جو فیصلے ہیں یہ درست انداز میں کیے گئے, سب کچھ اچھا ہوا, انصاف کا بول بالا ہوا, لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حزب اختلاف ہے اس کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ پہلے پنجاب اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف تھے ان کو سزا سنائی گئی, وہ نااہل ہوئے الیکشن کمیشن کی طرف سے. اس کے بعد آج ایک ہی دن میں ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز صاحب اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں جو کہ عمر ایوب صاحب ہیں ان دونوں کو سزائیں سنا دی گئیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے آہستہ آہستہ؟ کیا بالکل میدان صاف ہوتا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے لیے یا حکومت کے لیے کہ حزب اختلاف جو ہے وہ ایوان سے ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ سسٹم جو ہے وہ ایسے ہی چلے گا. آج جو ہے وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں انہوں نے کچھ اعتراض کیا ہے اور کافی گرجے برسے ہیں. انہوں نے کیا کہا وہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بیرسٹر گوہر کیا کہہ رہے تھے؟ انصاف انتہا پسندی پہ بلیو نہیں کرتی, سیاست میں انتشار اور تشدد پہ بلیو نہیں کرتی. یہ لوگ جن کو آپ نے سزائیں دی یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست میں تشدد پہ یقین نہیں رکھتے. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ کا لاہ عمل بہت جلد اناؤنس کرے گی. سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے تو ہائی کورٹوں میں چیلنج کریں گے. مفاہمت کی بڑی خان صاحب نے کوشش, یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے ملک اور قوم کا سخت ترین نقصان ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لے, اس سسٹم کو بچائے. شامی صاحب 3 مقدمات اور ان 3 مقدمات میں کل 283 جو ہے وہ ملزمان تھے. 284 ہوتے لیکن ایک کا انتقال ہو گیا تھا دوران ٹرائل ہی, تو ان میں سے 196 جو ہیں ان کو سزائیں سنا دی گئیں. 87 بری ہوئے. بری ہونے والوں میں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی شامل ہیں, لیکن جن کو سزائیں ملی ہیں زین قریشی بھی شامل ہیں بالکل, لیکن جن کو سزائیں ملی ہیں سر عمر ایوب, شبلی فراز صاحب, کنول شوزب صاحبہ, شیخ راشد, زرتاج گل صاحبہ, رائے حسن نواز, حامد رضا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں. یعنی ارکان اسمبلی بھی ہیں اور سینٹ کے لیڈر بھی ہیں. جی ہاں, پنجاب اسمبلی کے بھی رکن ہیں جنید صاحب, شبلی سرفراز, اور ایک رکن پنجاب اسمبلی کے. جی ہاں جنید صاحب. بہرحال اب پاکستان کی تاریخ میں کسی ایجیٹیشن پر یا مظاہرے پر کسی کو اس طرح سزائیں نہیں ملی. اچھا. بڑے بڑے ایجیٹیشن ہوئے ہیں, املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے, لوگ جانوں سے گئے ہیں, اور یہ تحریک لبیک جو ہے اس نے بھی آپ پتہ کتنے دھرنے دیے, اس میں کتنا املاک کو نقصان پہنچا. لیکن جتنے بھی دھرنے دیے گئے, جتنے بھی مظاہرے کیے گئے, ہماری ریاست نے ان کو سنجیدگی سے نہیں لیا. اچھا. ایک ہنگامہ ہوا, کچھ مقدمے درج ہوئے اور پھر وہ ہوا میں اڑ گئے. اچھا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اور جس طرح احتجاج کیا پی ٹی آئی نے, اور اس سے پہلے عمران خان صاحب گرفتار ہو چکے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے. بالکل. ان کو رینجرز نے گرفتار کیا تھا 5 اگست, یا ان کی معاونت کی تھی گرفتاری میں. اس پر پھر ایک ملک بھر میں ہنگامے ہو گئے اور تنصیبات پر حملے ہوئے, دفاعی تنصیبات پر بھی. حساس ادارے پر سر یہ حملہ ہوا. یہ جو تھانہ سیول لائنز کا مقدمہ نمبر 832 ہے فیصل آباد کا, یہ وہی ہے جو حساس ادارے پہ حملہ ہوا.
حساس ادارے کے دفتر پر بھی حملہ ہے فیصل آباد میں. جی ہاں. اب اس میں مقدمے درج ہوئے, اس میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا, اور 2 سال یعنی اب کتنے ہو گئے, 2 سال 2 سال سے کم ہوا ہے, کم و بیش. اب وہ لوگ گرفتار ہیں ابھی تک. اب سپریم کورٹ نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ یہ جو عدالتیں ہیں انسداد دہشت گردی کی, یہ فیصلہ کریں. چند لوگ تو ایسے تھے جن کا فیصلہ فوجی عدالت جی ہاں نے سنایا, جس میں ہمارے حسان نیازی صاحب ہیں, دوسرے ان کو وہاں سے سزا ملی. اور ابھی تک جو تحریری فیصلہ ہے, تفصیلی فیصلہ, وہ نہیں مل سکا. حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک ان کو نہیں ملا. ٹھیک ہے. اور اب یہاں جو سزائیں ہوئی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی, 10-10 سال قید, کچھ لوگ بری بھی ہوئے ہیں, جیسے آج فواد چودھری صاحب بری ہو گئے, زین قریشی جو ہیں, شاہ محمود قریشی کے بیٹے, وہ بری ہو گئے. اس سے پہلے شاہ محمود قریشی خود بری ہو گئے. اب صورتحال ایسی ہے کہ جو لوگ بری ہوتے ہیں وہ بھی اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے جو جیالے ہیں ان کی زد میں آ جاتے ہیں. بالکل. اور وہ ان پہ سوالات اٹھاتے ہیں, الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں, اور الزامات لگاتے ہیں. تو وہ جو بری ہونے والے ہیں وہ بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کو قید کی سزا ہو گئی. صحیح. یا قید کی سزا ہوتی تو یہ بہتر ہوتا. لیکن بہرحال اب یہ جو ہنگامے تھے اور یہ جو حملے تھے, یہ بھی اپنی نوعیت کے ایسے حملے تھے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں کبھی ہوئے. اگر ہماری ریاست جو ہے یہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر, لوگوں کا ناطقہ بند کرنے پر, لوگوں کو نشانہ بنانے پر اگر کارروائی کرتی اور اس کی نظیریں قائم ہوتی, تو پھر پرامن احتجاج جو ہے اس کی روایت ہمارے یہاں مستحکم ہو جاتی. اچھا. بہرحال اب کیونکہ ایک سیاسی جماعت پر یہ الزام لگا ہے کہ اس نے قومی تنصیبات پر حملہ کیا ہے, اور حملے کیے ہیں بلکہ, تو اس پہ اب جو لوگ پکڑے گئے ہیں, اب ان میں سے کچھ بری بھی ہوئے ہیں اور بڑی تعداد کو سزائیں ملی ہیں. جی ہاں. 10-10 سال کی سزائیں سر. 10-10 سال کی سزا ہے. اب اس سے بعد یہ ہے پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تلوار ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. جو ہی سزا ہوتی ہے وہ نااہلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے. تو اس میں بھی سر ایسا ہی ہوگا پھر, ہم مطلب یہی امید رکھیں؟ نااہلی کا نوٹیفکیشن جاری ہوگا, اور عمر ایوب جو ہیں قائد حزب اختلاف جو قومی اسمبلی کے, اور ادھر جو سینٹ کے لیڈر ہیں سینٹ کے ہمارے شبلی فرح صاحب, بچر صاحب جو تو پنجاب اسمبلی کے لیڈر, وہ تو نااہل ہو چکے نا. اب بڑی پھرتی سے الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخاب کا بھی شیڈول دے دیا. جی ہاں. اور اگر عدالت نے مداخلت نہ کی اور یہ سزائیں معطل نہ کی, اعلیٰ عدالتوں نے, اعلیٰ عدالت نے, ہائی کورٹ نے, تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ وہ یہاں بھی ضمنی انتخاب کے شیڈول آ جائیں گے. لیکن بہرحال اب دیکھیے 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے وہ تو بہت باعث شرم, ٹھیک, اور بہت افسوسناک. اب عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے اس بارے میں کوئی واضح موقف نہیں اپنا سکے. ابتدا میں تو کہا کہ یہ لوگوں ایبرپٹلی لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے. جب ان کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کو گھسیٹا گیا ہے, تو پھر لوگوں کا رد عمل ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں بعد میں یہ کہا یہ تو ہونا ہی تھا جب آپ ایک لیڈر کو اس طرح سے بعد میں کہا کہ نہیں, یہ لوگوں کو ورغلایا گیا ہے, پھنسایا گیا ہے, یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. اور انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرے جائے. جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی اس کی. پر اب یہ جو واقعات تو ہوئے ہیں سر, آپ لیکن مسئلہ یہ ہے جن لوگوں کو سزائیں ملی ہیں نا, ہر شخص کے خلاف ایویڈنس کیا تھا, سب سے بڑا سوال یہی ہے. اور جو گواہ تھے وہ کون تھے؟ وہ گواہ تھے, وہ تو ایویڈنس کیا تھا. اور جو لوگ موقع پر موجود نہیں تھے ان کا جو تعلق ہے وہ کیسے ثابت ہوا. اب یہ جو تفصیلی فیصلہ جب آئے گا تو پھر ہمیں اس کے حقائق معلوم ہو سکیں گے. بالکل. اب تو ظاہر ایک راستہ پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے کہ وہ اپیل میں جائے. ٹھیک ہے.
اور ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی، تو 2 اپیلوں کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی ایویڈنس جو ہے وہ ناقص ہے اور اگر کوئی فیصلے میں جھول ہے تو پھر ان کی سنوائی جو ہے ہائی کورٹ میں ہو جانی چاہیے اور یا سپریم کورٹ میں۔ دیکھیے ابھی جمشید دستی جو ہیں ان کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دے دیا تھا، جی ہاں، کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، اور وہ اس کے خلاف گئے ہائی کورٹ میں اور یہ کہا کہ نااہلی اس وقت ہو سکتی تھی جب ان کے خلاف کسی عدالت کا فیصلہ آ چکا ہوتا۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ، الیکشن کمیشن نے آج خود یہ کام کیا ہے، تو اس لیے اس کا یہ جو حکم ہے یہ غیر قانونی ہے۔ لیکن کوئی شکایت بھی تو لے کر گیا ہوگا نا سر؟ جو بھی کیا پہلے عدالت میں ثابت ہونا چاہیے تھا، اچھا، جہاں ان کو صفائی کا موقع مل گیا انہوں نے موقف اختیار کیا۔ اب ہائی کورٹ نے اس پر نوٹس جاری کیا فریقین کو اور وہ سزا معطل کر دی۔ ٹھیک، اب ان کی رکنیت جو ہے اس کو بھی بحال تصور کیا جائے گا۔ اب اسی طریقے سے یہ جو ہمارے ارکان اسمبلی ہیں جب یہ اپیل میں جائیں گے، اگر ہائی کورٹ نے ان کی سزا معطل کر دی تو پھر ان کی رکنیت جو ہے وہ بحال تصور ہوگی۔ صحیح، اگر انہوں نے واضح حکم جاری نہ کیا تو پھر ضمنی انتخاب کی تیاری کرنے کے لیے الیکشن کمیشن تو چوکس بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے۔ اچھا سر، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فیصلے جو ہیں یہ بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، اتنا سنگین جرم ہوا، ریاست کے خلاف جو ہے وہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، جلاؤ گھیراؤ اور جو بھی سب کچھ ہوا سب نے دیکھا، تو کیا سر سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ پوچھ سکتی ہے زیریں عدالتوں سے کہ بھئی آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی؟ نہیں، سپریم کورٹ نے تو حکم دیا ہے، اس کے حکم کے تابع ہی یہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپریل میں انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دے دی تھی کہ اگست تک کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالت جو ہے اب قانون میں تو لکھ دیا جاتا ہے کہ 120 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے، لیکن عام طور پر اس کی پابندی نہیں ہو پاتی۔ اچھا، وکلا جو ہیں وہ تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں، وہ گواہ جو ہیں وہ پیش نہیں ہوتے، بعض اوقات گواہوں پہ جرا نہیں ہوتی، دلائل نہیں دیتے، ابھی ایک بہانے سے ایڈجرمنٹ، آج ہی وکیل صاحب ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں، آج ہی سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں، آج ہی بیمار ہیں، کبھی ملزم بیمار ہو گیا، کبھی گواہ جو ہیں وہ نہ آ سکے، کبھی وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے مطلب کوئی بہانہ کر لیا۔ یہ سارا ہمارا جو عدالتی نظام ہے نا اس کے اندر جو سقم ہے ان کی وجہ سے مقدمے ڈلے ہوتے ہیں۔ صحیح، یا تو عدالت کو چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ کہا، ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی معاملے کی کوئی ڈیڈ لائن مقرر کر دی جائے یا کوئی مدت مقرر کر دی جائے اور اس مدت کے دوران وہ نہ ہو سکے تو پھر اگر بعد میں ہوگا تو اس کو غیر آئینی نہیں سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر عدالتیں جو ہیں وہ 120 دن یا 90 دن کی جو پابندی ہوتی ہے قانون میں اس کو فالو نہیں کرتی اور مقدمے ملتوی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دے یا قانون سازی ایسی کر دی جائے کہ اگر 120 دن لکھے ہوئے قانون میں کہ ان میں فیصلہ ہوگا تو ہر قیمت پہ فیصلہ ہوگا۔ اچھا سر، پھر عدالت دن کو بیٹھے، رات کو بیٹھے، دوپہر کو بیٹھے اور پھر ایڈجرمنٹ نہیں دے اور پھر فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہے سر، اس پر ہم نے جو ہے وہ قانونی جو ماہر ہیں ان کی رائے بھی لینی ہے، جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، لیکن کیونکہ وہ ہم نے ابتدا میں بتایا جو بڑی خبر آئی امریکہ سے، بڑی خبر تو آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اطلاع دی کہ پاکستان سے ان کا جو معاہدہ ہے تجارتی وہ طے پا گیا ہے اور پاکستان جو ہے اس کے ساتھ مل کے وہ امریکہ جو ہے پاکستان کے جو زیر زمین خزانے ہیں، جو تیل کے ذخائر ہیں اور جو اور معدنیات کے، ان کو ایکسپلور کرے گا اور اس کے لیے ایک کمپنی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے مشترکہ طور پر۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا کہ انڈیا جو ہے ہو سکتا ہے کل انڈیا کو بھی پاکستان تیل بیچ رہا ہو اپنا۔ اچھا، تو جب یہ جو اس نے ایک پوری قوم میں ایک خوشی کی لہر دوڑا دی ہے، ایک نئی توانائی پیدا کر دی ہے
اور ہمارے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اور اسحاق ڈار صاحب اور وزیر خارجہ، سچی بات یہ ہے کوئی کچھ، اور انہوں نے تو محنت کا ریکارڈ توڑ دیا، جس طرح سرگرمی سے انہوں نے رابطے کیے ہیں دوستوں سے، جو ڈپلومیسی کی ہے. ابھی بھی وہ پاکستان کے پاس سیکورٹی کونسل کی پریزیڈنٹ کے پاکستان کے پاس ہے نا اس مہینے. بالکل تو وہ گئے وہاں گئے اور انہوں نے امریکن حکام جو ہیں وزیر خارجہ وہاں کے، ان سے بھی رابطے کیے، معاملے کیے، اور بڑا ایک وزیر خزانہ بھی ہمارے وہاں ہیں، بڑا ایک سرگرم کردار ادا کیا ٹیم ہے. اور میری ان سے بات ہوئی اور بڑی سچی بات ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے اور بہت خوش تھے، اور یہ بھی کہا کہ اب بس جان لڑا کے اب جو یہ تیل اور گیس کی تلاش شروع کرنی ہے. سب کو اور کئی بلاک ایسے ہیں کہ ان کی تو وہ ایلوکیٹ کر بھی چکے ہیں، ٹینڈر ہو بھی چکے ہیں. سر میں مزید بات کرتے ہیں کیونکہ امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں رضوان سعید شیخ صاحب، وہ کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم ویلکم کر لیتے ہیں. السلام علیکم رضوان صاحب. جی وعلیکم السلام. رضوان صاحب یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان کو نصیب ہوئی، آپ کو بھی مبارک ہو. آپ کو یعنی آپ کی سفارت کے دوران یہ اقدام ہوا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے تجارت کا، اور پھر پاکستان کے جو زیر زمین خزانے ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کا جو منصوبہ بنا ہے، تو اس پر یعنی کس طریقے سے یہ کامیابی حاصل ہوئی اور کس طرح آپ کو دن رات ایک کرنا پڑے؟ جی شکریہ شامی صاحب، بہت شکریہ یہ نقطہ نظر حاصل کرنے کا. اور جو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جیسے ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ یہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پوری جو سفارتی کوشش ہے اور اس میں جو پوری ٹیم ہے، اس میں ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ وزیر اعظم کی، نائب وزیر اعظم کی، ہماری قیادت کی، وزیر خزانہ کی سرکردگی میں یہ ایک مشترکہ کوشش تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ مہینوں پر مشتمل تھی. جب سے اپریل سے، یہ 2 اپریل کو جو یہاں امریکی صدر ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ٹیرف جو ہے ان ممالک پر لگانے جا رہے ہیں جن کے ساتھ امریکہ کا تجارتی خسارہ ہے. تو پہلے دن سے، وہ 2 اپریل کو یہ اعلان ہوا تھا، 3 اپریل کو میں جو امریکی تجارتی نمائندے ہیں، یو ایس ٹریڈ ریپرزنٹیٹیو، ان کے اسسٹنٹ سے میں ملا تھا، اور ہم نے یہ پہلے دن ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ جو بھی نمبر انہوں نے شروع میں 29% ٹیرف پاکستان پہ لگایا تھا، کہ جو بھی نمبر آخر میں طے ہوتا ہے پاکستان ظاہر ہے کہ اس کو تو دیکھے گا ہی، لیکن ہماری اصولی جو پوزیشن ہے، ہمارا جو اصولی موقف ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو مسابقت ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے. جتنے ممالک کے ساتھ خطے میں یا باقی دنیا میں، جیسے کہ ہمارا امریکہ میں جو ہماری ہیں برآمدات ہیں، اس میں ٹیکسٹائل سر فہرست ہے، تقریباً 70% سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہے، اور بھی مصنوعات ہیں. تو جہاں جہاں ہم امریکی منڈی کے اندر اپنی برآمدات کر رہے ہیں، وہ پوزیشن متاثر نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں خوشی ہے کہ مذاکرات کی کامیابی میں اس اصولی موقف کا بڑا حصہ ہے. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے خود ہی، جو امریکی صدر ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے ساتھ ایک ٹریڈ ڈیل ہو گئی ہے. اس کی تفصیلات ایک آدھ دن میں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ اس وقت آج جو ہے وہ ڈیڈ لائن کا آخری دن ہے، اور امریکی حکومت کے جتنے متعلقہ اہلکار ہیں وہ سب کے سب بڑے مصروف ہیں باقی ممالک کے ساتھ بھی اس صورتحال کو طے کرنے میں. تو ہمارے مجھ سے متعلق تفصیلات بھی یقیناً آ جائیں گی، لیکن میں آپ کو ایک حد تک یقین دلا سکتا ہوں، اعلان تو ابھی ہونا ہے، کہ انشاءاللہ ہماری اصولی پوزیشن تھی وہ اس کو کامیابی ہوگی، اور ہماری جو مسابقت کی فضا ہے وہ متاثر نہیں ہوگی. رضوان صاحب جو تیل جو ہے، جو تیل کی تلاش ہے، اس کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ کمپنی ہم اس کو نامزد کر رہے ہیں، اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ اور یہ فیصلہ کیا کیوں گیا؟ کوئی ظاہر ریسرچ ہوگی اس کی بنیاد پہ کیا گیا؟ جی ہے، اس میں ریسرچ یہ ہے کہ جو تیل اور گیس کے دنیا میں ذخائر ہیں، اس میں پاکستان کی 4تھی پوزیشن ہے، اور یہ ایک سائنٹیفک سروے کے نتیجے میں ہے. تو اس سلسلے میں پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کوششیں کی جاتی رہی ہیں. آخری دفعہ آپ کو نمایاں طور پہ یاد ہو تو شیل نے کوشش کی تھی ایک آف شور ڈرلنگ کی 2018
اس کے آس پاس. تو یہ جو تیل کی ایک مارکیٹ ہے یا یہ شعبہ ہے، اس کے اندر یہ خاصی سرمایہ کاری مانگتا ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو 10% ہے وہ ریشیو ہے کامیابی کا تناسب 10% ہے، کہ اگر آپ 10 جو ہے وہ 10 کنویں کھودیں گے تو ایک میں تیل ملے گا، ایک میں تیل نکلے گا. تو اس لیے یہ خاصی سرمایہ کاری مانگتا ہے. اور کل جو امریکی صدر نے نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ کوششوں میں، جوائنٹ وینچرز میں جا کے امریکی کمپنیاں جو ہیں وہ اس میں مدد کریں گی، اور یہ انتہائی خوش آئند ہے. جیسے سلمان صاحب نے شروع میں کہا کہ جی جو ہمارے باقی بھی ذخائر ہیں معدنی، اس میں بھی ان کی دلچسپی ظاہر ہے موجود ہے. اور پھر ہم کیونکہ ایک نوجوان ترین ملک ہیں دنیا کا، تو ہماری جو آبادی ہے نوجوانوں پر مشتمل، اس کے لیے جو نئے شعبے ہیں جیسے آئی ٹی ہے، جیسے کرپٹو ہے، اے آئی ہے آئی ٹی کے اندر، ان کے اندر جو ہمارا اشتراک ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان اور امریکہ دنیا کے 2 بڑے ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے. ہم عنقریب انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ جائیں گے. رضوان صاحب، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں سر جو پچھلی حکومت تھی اس میں ایک دم خبر آئی کہ جی تیل اور گیس کے جو ہے وہ کنویں نکلنے والے ہیں، ڈرلنگ ہو رہی ہے، آپ خوش ہو جائیں گے، پاکستان مالا مال ہو جائے گا. ہوا اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو وہ ظاہر ہے کہا یہی گیا تھا میری، کیونکہ خود کمپنی کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ تو وزیر صاحب بیٹھے تھے، ان سے ہم نے ذکر کیا، ڈرلنگ تو ہم کرتے رہتے ہیں، نارملی کرتے رہتے ہیں، مختلف کمپنیز ہیں، اٹالین کمپنیز ہیں، لیکن وہ اعلان کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب واقعی آپ اس ڈیپتھ تک پہنچ جائیں جہاں پر آپ کو یقین ہو. تو یہ ہمیں اب خاطر جمع رکھیں انشاءاللہ کہ اچھی خبریں آئیں گی. دیکھیے میرے خیال میں جو سروے تازہ ترین کیے گئے ہیں، جن کے نتیجے میں یہ اعداد و شمار نئے سامنے آئے ہیں، وہ یقیناً امریکی حکومت کے بھی پیش نظر ہیں. اور یہ فیصلہ اگر اعلیٰ ترین سطح پر کیا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک مشترکہ کوشش میں وہ جائیں گے اور سرمایہ کاری ہوگی. ہم نے صرف یہ فرق ہے باقی ملکوں میں اور پاکستان میں، یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے صرف تجارت پر بات نہیں کی، ہم نے ایک پورے پیکج کو دیکھا ہے جس میں امریکہ کا بھی فائدہ ہو، پاکستان کا بھی فائدہ ہو، اور ایک تصویراتی رشتہ ہو ہمارا ان کے ساتھ. تو اس سلسلے میں انہوں نے بھی یقیناً اپنا ہوم ورک کیا ہے، اور تبھی یہ اعلانات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے. تو وہ انڈیا میں تو صفحہ ماتم بچھ گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں انڈیا کے ساتھ کوئی ڈیل ہونے کے کتنے امکانات ہیں یعنی امریکہ کے؟ جی وہ ایک الگ مذاکرات ہیں جو یقیناً جاری ہیں، اور ان کے اپنے محرکات ہیں، اور اس کا اپنا ایک لائحہ عمل ہے جو دونوں طرف سے یقیناً ہوگا، اس کو بروئے عمل لایا جا رہا ہوگا. لیکن ہم ہمیشہ سے، میں تو جب سے آیا ہوں تقریباً 1 سال ہو چلا ہے، پچھلے سال اگست میں ہی میں یہاں آیا تھا، جو پہلی بات اور جو مسلسل میں کہتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو امریکہ کے ساتھ سٹینڈ الون ریلیشن شپ چاہیے. ہمیں کسی عدسے سے بھارت، چین، افغانستان، روس کے ذریعے نہ دیکھا جائے. ہم اتنا بڑا ملک ہیں، 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور عنقریب ہم امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے 2 دہائیوں کے عرصے میں آبادی کے لحاظ سے. تو دنیا کے 2 بڑے ملکوں کے اور 2 بڑی آبادیوں کے درمیان آپسی تعلقات جو ہیں وہ ہمارے اپنے میرٹ پر ہونے چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے ملک کی سے ہمیں دیکھا جائے. تو میرے خیال میں یہ اصول بھی جو ہے یہ اب یہاں پر بیٹھ گیا ہے، اور انہوں نے ذہن نشین کر لیا ہے یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور خاص کر جو ٹرمپ صاحب کی نئی حکومت ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو قیام امن تھا، سیز فائر جو تھا، اس میں کتنا اہم کردار ادا کیا. اور باوجود بھارت کے بار بار کہنے کے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جتنی دفعہ بھارت کہہ چکا ہے اس سے زیادہ مرتبہ اب تو میں 30 بار اعلان کر چکے ہیں وہ کہ جنگ بندی میں نے کرائی ہے. اور جب تک وہ کہتے ہیں نا ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے 31ویں دفعہ بھی جو ہے وہ یہ کہہ دیں. رضوان سعید شیخ صاحب، سر بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود. سر ایک ہم مختصر سی بریک لیتے ہیں. یہ اسحاق ڈار صاحب نے مجھے بتایا بھی ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے کہ 4تھا بڑا ذخیرہ جو ہے نا گیس کا دنیا کا پاکستان میں موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ سروے ہے، سروے کے نتائج ہیں، اور تیل کے بھی بڑے ذخائر موجود ہیں. انشاءاللہ وہ برآمد ہوں گے اور دریافت ہوں گے، اور پاکستان جو ہے آگے کی طرف دوڑے گا، مالا مال ہوگا انشاءاللہ. سر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شامی صاحب ایک بار پھر ذرا اسی ٹاپک پہ آتے ہیں، اور میں سر سوال آپ سے ذرا یہ کرنا چاہ رہا ہوں کوئکلی کہ اس میں ہم کیا مثال دے سکتے ہیں؟ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یا جسٹس ہیریڈ از جسٹس بیریڈ؟ یہ نہ تو ڈیلے ہوا ہے اور نہ جلدی میں ہوا ہے. اب دیکھیں
کم و بیش کتنے سال ہو گئے اس کو واقعے کو؟ 2 سال ہو گئے نا 2 سال ہو گئے نا. تو 2 سال میں یہ تو جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس میں تو مقدمے جو ہیں وہ 120 دن کے اندر طے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا, بالکل. اور اس میں بھی سپریم کورٹ کو پھر واضح ہدایت دینی پڑی ہے. تو یہ مقدمات جو ہیں دیکھیے یہ جلدی سے طے ہونے چاہیے, ان کی سماعت ہونی چاہیے, ان میں تاخیری ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شامی صاحب, تھینک یو سو مچ. جی حافظ صاحب, یہ جو دھڑا دھڑ سزائیں ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بہت ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ایویڈنس بہت کچی تھی اور نامکمل تھی, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان مقدمات کو کہ بس تیزی سے جلدی سے اجلت میں فیصلے ہو رہے ہیں اور ان کو کوئی سب کو گرفتار کرنا مقصود ہے, جیلوں میں بھیجنا مقصود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ان سارے کیسز کے اندر کسی قسم کی نہ ہیسٹ ہے اور نہ ہی اس طرح کا ہے کہ آپ نے جو ایکیوزڈ اس کیسز کے اندر انوالو ہیں انہیں کوئی اس طرح آپ نے کہا ہے کہ جی ہم نے فوری طور پہ ان کا فیصلہ کرنا ہے, یعنی کہ نہ اپنی مرضی کا لائر کر سکتے ہیں, نہ یہ ہے کہ آپ کے لائر کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی تیاری کر لے یا آپ کو ایویڈنس لے کے آنا چاہتے ہیں. کیونکہ جس لا کے نیچے ایف آئی آر ہوئی ہے وہ ہے پاکستان کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97. اگر اس کے مطابق دیکھا جائے تو یہ ہینیس اوفینسز کے لیے ایک لا بنایا ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کا سپیڈی ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے تاکہ سوسائٹی کے اندر جو ہے جتنے بھی ہینیس اوفینسز ہیں, جس طرح کا یہ ایک اوفینینس ہے کہ لوگوں کو میسج جائے کہ اس ملک کے اندر ایک ارلی انسٹنٹ سزا اور جزا کا قانون ہے. اب اس کا جو سیکشن 19 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر معاملہ آئے گا اس کا ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے اور 7 دن کے اندر اس ٹرائل کو کنکلوڈ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس کی اپیل فائل کی جاتی ہے ہائی کورٹ کے اندر تو 30 دن کے اندر ہائی کورٹ پابند ہے اس چیز کا کہ اس کا فیصلہ کرے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی کو انسیڈنٹس ہوتے ہیں پورے ملک کے اندر ہوتے ہیں اور تقریباً 2.25 سال ہو گئے ہیں اس سارے پروسیس کو, اور آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے اس کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر کیا لیپسز ہیں یا لوپ ہولز ہیں یا کس طرح ہمارا ایک میکانزم چل رہا ہے کہ ریاست اس کی ان کیسز کی مدعی ہے اور پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اس کا وکٹم ہے. اور 2.25 سال کے بعد بھی معاملہ جو ہے وہ ابھی بھی ایک جو کیسز ہے اس کے ریلیٹڈ جو ہے 9 مئی کا وہ ابھی پینڈنگ ہے. یہ معاملہ چلتے چلاتے جو ہے جب سپریم کورٹ میں پہنچا تو سپریم کورٹ نے کہا جی کہ ان کا 4 ماہ کے اندر ٹرائل کریں, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا 120 دن کے اندر. اب اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے اندر ہیسٹ ہے یا کسی بھی ایسا ایکیوز جو ہے اس نے پاکستان کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر اپلیکیشن ڈالی ہو کہ جی مجھے ان عدالتوں کے پروسیس پہ اعتماد نہیں ہے, مجھے جج پہ اعتماد نہیں ہے, عدالتیں بڑا جلدی کر رہی ہیں اور ان کو ڈیلے کرنا چاہیے, مجھے موقع نہیں دینا چاہیے. تو ایسی کوئی چیز سامنے آئی نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جائے کہ جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا. ہاں 2 چیزیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک شامی صاحب امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو سارے پروسیس کے اندر فزیکل پریزنس تھے اور ان کی کسی نہ کسی کانٹیکس کے اندر جو ہے وہ ڈیجیٹل ایویڈنس موجود ہے یا اس کے بعد آپ کے نیشنل میڈیا پہ ایویڈنس موجود ہے یا اس کے بعد انہوں نے خود سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایویڈنس لے کے آئے. دوسرا جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایسا شخص جو ہے جو ان انسیڈنٹس کے اوپر موجود نہیں ہے تو اس کو بھی سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں ہے. تو جن اوفینسز کے اندر چارج کیا گیا ہے اور دنیا بھر کے اندر شامی صاحب کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر 2 تھیوریز چلتی ہیں. ایک وہ ہے کہ جو لوگ موجود ہوں جنہوں نے فزیکلی پارٹیسپیٹ کیا ہو, اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ جو کنسٹرکٹیو لائبلٹی ہے یا جوائنٹ انٹرپرائزز ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے جو ابیٹمنٹ کے اندر, انسائٹمنٹ کے اندر, جو پلان کر رہے ہوں کے اندر جی جو منصوبہ بندی کر رہے ہوں جی انسٹیگیشن کے اندر جو انوالو ہے ان ساروں کو جو ہے پاکستان کے اوفینسز جو ہیں سیکشن 109 یا 120 بی ہے یا سیکشن 34 ہے یا 149 اور یہ سارے سیکشن جو ہیں یہ امریکہ کے لاء میں بھی موجود ہیں, برطانیہ کے لاء میں بھی موجود ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب رائٹس ہوئے تھے امریکہ کے اندر کیپٹل ہل کے اندر جو تھے جنوری 2021 کے اندر, تو ان لوگوں کو بھی جو تھا کرمنل کنسپائریسی, انسٹیگیشنز اور پرووکیشنز کے اوپر وہ لوگ موجود نہیں تھے, امریکن کورٹس نے انہیں ٹرائی کیا تھا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس اسکیل کے اوپر یہ ہوا تھا 9 مئی آپ نے دیکھا کہ 100 سے زیادہ انسیڈنٹس ہیں,
حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے جو دوسری طرف کا موقف ہے وہ بھی سنا گیا یا دیکھا گیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک تو جو اس میں گواہ پیش ہوئے 47 سارے کے سارے پولیس والے، ان سے سوال ہوا کہ جی جہاں پر آپ کہہ رہے تھے پلاننگ ہو رہی تھی، آپ نے کوئی ثبوت ہی نہیں دیا کہ وہاں پر آپ کی ڈیوٹی لگی تھی. آپ ثابت کرتے کہ آپ وہاں پر موجود تھے، نہ کہ اندر موجود ہونا یا ٹیبل کے نیچے ہونا یا دیوار کے پیچھے ہونا، وہ تو ایک الگ بات ہے. پھر یہ کہ جی جس جگہ کا بتایا گیا کہ جی 4 مئی کو پلان بنا چکری کے پاس ایک ہوٹل کا، وہ کہتے ہیں جی وہ اس نام کا تو ہوٹل ہی وہاں پر کوئی نہیں تھا. تو یہ بھی تو یعنی کہ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کچھ کمزوری آپ کو لگتا ہے یہ اس کیس کے اندر، یا بالکل بھی نہیں؟ سلمان، ایک تو چیز یہ ہے کہ جو سٹینڈرڈ آف ایویڈنس یا سٹینڈرڈ آف پروف جو ہے جن اوفینسز کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ بڑا سٹرنجنٹ اور سخت ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو آج کل جو ایویڈنس آپ کے سامنے آتی ہے وہ ہے آپ کی جیو فینسنگ ہے، ڈیجیٹل اس کے اندر آتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے واٹس ایپ گروپس ہیں، یہ آپ کی اپنی وہ سپیچز ہیں جن سے پرووک کیا گیا. اب اگلی چیز جو ہے کہ جو آپ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جن پہ، وہ انڈیویجول لیڈنگ کوشچن ہے جو پروسیکیوشن کی طرف کیے جاتے ہیں ڈیفینس سائڈ سے کہ جی آپ یہ بتائیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اس کے بعد جج کسی چیز کو انالائز کرتے ہیں. اب جج نے یہ سمجھا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 کیٹیگری کے اوفینسز تھے، جس کے اندر ایک موقع پہ موجود تھے، دوسرا یہ تھا کہ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ایگریگیٹ کیا، اور تیسرے وہ تھے جو ابیٹمنٹ یا کرمنل کانسپریسی یا دوسرے اوفینسز کی طرف آئے. اب ان تینوں کے اندر اگر جج اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ ایویڈنس ہے اور اس ایویڈنس کی بنیاد پر اس نے کانوکٹ کیا ہے، کئیوں کو کانوکٹ کیا ہے، کئیوں کو چھوڑا. آج بھی آپ دیکھیں کہ 75 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ایکوٹ کیا گیا ہے. اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کو ایکوٹ کیا گیا، یا اس کے علاوہ بھی جو اور لوگ ہیں، یا آج جس طرح فارمر جو آپ کے منسٹر. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بجائے اس چیز کے اندر کہ انڈیویجول. حافظ سر ساتھ ہی رکھیں، ہم ہمارے ساتھ ایک منٹ. اچھا، چنگیز خان بھی ہمارے ساتھ ہیں. حافظ صاحب یہ تو بات جب ایسا کچھ جھول ہوگا تو پھر اپیل میں وہ کام آ جائے گا. لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ ابھی ابتدائی عدالت کا فیصلہ آ رہا ہے اور ابھی اپیل جو ہے اس میں مقدمے نے جانا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے فوری طور پر نشستیں خالی قرار دے دیں، نااہل قرار دے دیا، اور الیکشن شیڈول کا اعلان بھی کر دیا بعد نشستوں پر. یہ تو کوئی غیر ضروری جلد بازی نہیں دیکھتے آپ اس کو؟ دیکھیں شامی صاحب، بات یہ ہے کہ آرٹیکل 63(1)(h جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے اسے کسی بھی کمپیٹنٹ کورٹ سے 2 سال یا 2 سال سے زیادہ سزا دی ہو جاتی ہے تو وہ اسٹینڈ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. اب آگے اس کا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے اندر یہ ہے ایک ریفرنس بھیجتا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر ڈیسائیڈ کرتا ہے. اس کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے کوئی ڈیلے کیا جائے یا ایک ٹائم باؤنڈ ہے کہ جی اس سے پہلے آپ اس ریفرنس کو کر نہیں سکتے. لیکن اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو ان ساری سچویشنز کے اندر آپ کو ایک پولیٹیکل چیز بھی نظر آئے گی. وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک اوفینسز ہوئے ہیں اور اس کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی انوالو ہے. لیکن اگر اس پولیٹیکل پارٹی کا ٹالرنس جو ہے وہ ہے نہیں ہے، نیگوسیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، سر مجھے انٹرپٹ کرنا پڑے گا، وقت ذرا کم ہے، ساتھ ہی رہیے گا. چنگیز کاکڑ صاحب جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں جو ان مقدمات میں پیش ہوتے رہے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. جی السلام علیکم چنگیز صاحب. وعلیکم السلام. جناب یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلے ہیں یعنی ان پہ آپ کو کیا اعتراض ہے کہ یہ جلد بازی میں ہوئے ہیں یا ایویڈنس کے بغیر ہوئے ہیں یا ایویڈنس کمزور تھی؟ تو جب اپیل میں جائیں گے آپ تو کس بات کو ایجیٹیٹ کریں گے؟ یہ اس میں گزارش کرتا ہوں 3 چیزیں ہیں. ہاں جی. جو آپ نے تینوں باتیں کی ہیں وہ درست ہیں. ایک تو یہ بالکل اس میں جو ایویڈنس ہے بہت ویک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ اتنی جلد بازی میں کیے ہیں کہ ہم ایک پورا جو ہفتہ 10 دن ہمیں پابند کر کے رات 2 بجے تک اس کیس کی سماعت کی گئی. اور اس میں آپ یقین کریں کہ انصاف اور ٹرائل کی جو فیئر ٹرائل جو ہے اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی. سر مثال دینا بتائیں کیسے؟ وہ اس طرح سے، پہلی مثال یہ ہے کہ 3:30 بجے تک کورٹ ٹائم ہوتا ہے. رات 2 بجے تک آپ جب چلائیں گے تو پہلی تو یہ بات ہو گئی. اچھا. پھر اس کے بعد جو ہماری لیڈرشپ تھی ان کو اپنی مرضی کے کاؤنسل نہیں کرنے دیے گئے. انہوں نے اپلیکیشن موو کی کہ ہمارے جو ہیں مطلب ہم نے وکیل کرنا ہے، ان کے اپلیکیشن ٹرن ڈاؤن کر کے اسٹیٹ کاؤنسل مقرر کر دیا گیا.
स्टेट काउंसिल जूनियर 3 मुकर्रर किए गए। अब फेयर ट्रायल में क्या है कि आप अपनी मर्जी का करें, मीडिया एक्सेस बिल्कुल नहीं थी। अब मैं बात कर देता हूँ एविडेंस की। एक ऐसी एविडेंस जिस पे बिलीव किया ही नहीं जा सकता और जो 3.5-4 माह के बाद रिकॉर्ड की जाती है, वो एक हसाम अफजल और एक खालिद की एविडेंस है, जो अलेज करते हैं कि ज़मान पार्क में कोई मीटिंग हुई है। उसी एविडेंस की बुनियाद जो है उस पे हमारी सारी लीडरशिप जो है उसको सजा दी जाती है। उसी एविडेंस को डिसबिलीव करते हुए फवाद चौधरी को बरी किया जाता है। वो दोनों गवाह जो हैं वो मार्च 2024 में फैसलाबाद आकर लीडरशिप को नामजद करते हैं। वकूआ 9 मई का है और ब्लीटेड स्टेटमेंट ये सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं हज़ारों फैसले हैं कि वो ऐसी शहादत है जिस पे बिलीव ही नहीं किया जा सकता। ये 7 मई की है। फिर वो जो चक्री की साजिश की गई वो 5 नवंबर 2023 को वकूए से 6 माह बाद जो है वो रिकॉर्ड की जाती है और वो रिलेटेड है 6 मई से कि वहाँ पे एक मीटिंग हुई है और उसमें डिसाइड हुआ कि 6 मई को एक रैली निकाली जाएगी। उसका 9 मई से तल्लुक ही कोई नहीं है। ये तीनों ऐसी शहादतें थी कि जिनका कोई सर और पैर नहीं था। फिर जो हसाम और खालिद जो साजिश के मेन गवाह बनाए गए हैं, जब वो सरगोदा में शहादत देते हैं तो वहाँ पे किसी उमर अयूब का, किसी शिबली फराज का, किसी जरताज गुल का, किसी अहमद चट्टा का नाम ले लेते। अच्छा। वहाँ पे कहते हैं जी वो जो मीटिंग हुई थी उसमें अहमद बच्चर, अमजद खान, न्याजी और बबली खान थे। और जब फैसलाबाद में आते हैं तो फिर वहाँ पे उमर अयूब, शिबली फराज का नाम लेते हैं, वहाँ पे अहमद बच्चर का नाम नहीं लेते। ठीक है। वहाँ पे अमजद खान न्याजी का नाम नहीं लेते। आप सबूत ये जो भी आप जिन बातों की आप निशानदेही कर रहे हैं जी सर, और जो झोल हैं, ये तो फिर अपील में तो आपको काम आएंगे ना। ये तो हमें अपना शामी साहब ट्रायल में ही काम आने चाहिए थे। ये वो एविडेंस है जिसपे मतलब है बिलीव किया ही नहीं जा सकता। लेकिन ये जो फैसले हैं सरगोदा, गुजरांवाला और लाहौर और जो है अपना फैसलाबाद, उसमें जो एक पोर्शन है अबैटमेंट के मुलजमान को जो सजा दी गई है वो वर्ड टू वर्ड सिमिलर है, वो कॉपी पेस्ट है। ठीक है, ठीक। तो अब आप ये बताएं कि कब तक अपील में जा रहे हैं और ये जो इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई कर रहा है उसको रुकवाने के लिए क्या करेंगे आप? ये हम नकलें अप्लाई कर रहे हैं, सुबह हमें नकलें मिल जाएंगी तो उसके बाद थोड़ी बात हम अप्लाई करेंगे। और दूसरी बात ये मेरे अभी आप जिनके साथ अपना मैं वे गुफ्तगू थे, उन्होंने खुद कहा कि इलेक्शन कमीशन सो मोटो कुछ नहीं कर सकता, स्पीकर ने रेफरेंस भेजना होता है। ठीक। स्पीकर ने रेफरेंस भेज के फिर उसकी समाअत करनी है और फिर जो एग्रीड पर्सन है उसको नोटिस करना है। उसके बाद जो है वो और जाके उसको जो है वो देखी जाएगी उसकी नाअहली। ठीक है। लेकिन यहाँ भी तो सजा से पहले बल्कि लगता तो ऐसे ही है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन है और जो कन्विक्शन की जजमेंट है वो एक ही वक्त में लिख कर रख ली गई कि तहरीरी फैसला मिल गया आपको? बस ये बता दें जी, इसका कोई तहरीरी फैसला आ गया है आपके पास? तहरीरी फैसला हमने जो है अप्लाई किया है। अच्छा, ठीक है, चले, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया कागर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक शामी साहब। एक तो आज वो खबर आ गई मिसाल यूसुफजई कामयाब हो गई, मुबारक हो उनको, भारी अक्सरियत से बिल्कुल कामयाब हुई हैं। और दूसरा ये आज मोहतरमा फातिमा जना का यौम पैदाइश है, 31 जुलाई। वो कायद आज़म की बहन थी, तहरीक पाकिस्तान में उनके साथ रहीं और उसके बाद जब फील्ड मार्शल अयूब खान के मुकाबले में अपोजिशन ने उनको अपना सदारती उम्मीदवार बनाया और बड़ा मार्का उन्होंने लड़ा और कौम की ज़ुबान बन गई। अगर वो इंतखाब जीत जाती तो आज पाकिस्तान की तारीख़ मुख्तलिफ होती। हम उनको याद करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं, उनकी मग़फ़रत की और बुलंदी दर्जात की दुआ करते हैं। आमीन सर, अल्लाह ताला दुआएं कबूल करे। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है नाज़रीन। हमने शुरू में भी आपको बताया था, अच्छी खबर आई थी जाते जाते भी कि पाकिस्तान जो है वो खलाओं में अपने सैटेलाइट भी भेज रहा है। आज एक सैटेलाइट भेजी गई है और ज़बरदस्त काम हुआ है। आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि लोग
پاکستان سے جو ہے وہ چاند پر بھی جائیں گے چاند پہ جائیں گے انشاءاللہ سر. جلدی انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.